دوسری قسط معدوم شیشہ۔ جب مسٹر اور مسز ڈسلی کو ان کا بھانجا باہر سیڑھیوں پر ملا تھا، اس واقعے کو تقریباً 10 سال بیت چکے تھے، مگر پریویٹ ڈرائیو اسٹریٹ میں شاید ہی کچھ بدلا تھا۔ سورج اب بھی سامنے والے صاف ستھرے باغیچے کی طرف سے نکلتا تھا اور ڈسلی گھرانے کے دروازے پر لگی پیتل کی تختی پر لکھے 4 کاہنسے کو ویسے ہی چمکاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا تھا، جو لگ بھگ ویسا ہی تھا جیسے اس رات کو تھا جب ڈسلی نے الوؤں کے بارے میں انوکھی خبر سنی تھی۔ صرف آتش دان پر بنی ہوئی پتھر کی سلیب پر رکھی ہوئی تصاویر ہی حقیقت واضح کر رہی تھیں کہ کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ 10 سال پہلے وہاں پر بڑی گیند جیسے ایک موٹے گلابی بچے کی بہت ساری تصاویر کے فریم رکھے نظر آتے تھے۔ اب تصویریں بتا رہی تھیں کہ سنہرے بالوں والا ایک موٹا تگڑا لڑکا اپنی پہلی سائیکل پر سوار ہے، میلے میں جھولا چل رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہے۔ اس کی ماں اسے گلے لگا رہی ہے اور گالوں پر چوم رہی ہے۔ کمرے میں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ اس گھر میں ایک اور بچہ بھی رہتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ہیری پوٹر آج بھی وہیں رہتا تھا اور اس وقت سویا ہوا تھا، حالانکہ وہ زیادہ دیر تک نہیں سو پایا۔ اس کی آنٹی پتونیا جاگ اٹھی تھی اور ان کی تیکھی تیز آواز اس دن اس گھر میں گونجنے والی پہلی آواز تھی۔ اٹھو، جلدی اٹھو، سنا نہیں کیا؟ ہیری چونک کر جاگ گیا۔ اس کی آنٹی نے ایک بار پھر دروازے پر زوردار دستک دی۔ اٹھو لڑکے، وہ چیختی ہوئی غرائیں۔ ہیری ان کے قدموں کی چاپ سے سمجھ گیا کہ وہ اب باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے یہ عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ خواب پہلے بھی کبھی دیکھ چکا تھا۔ اسی لمحے سے آنٹی پٹونیا کے قدموں کی دھمک دوبارہ دروازے کے باہر سنائی دی۔ ابھی تک نہیں اٹھے؟ انہوں نے چلا کر پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں آنٹی، ہیری نے جلدی سے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے باہر نکلو، میں چاہتی ہوں کہ تم ناشتے پر نظر رکھو اور دھیان رکھنا جلا مت دینا۔ میں ڈڈلی کی سالگرہ پر ہر چیز عمدہ چاہتی ہوں، سمجھے؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ ہیری کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کیا کہا تم نے؟ آنٹی پٹونیا دروازے کے باہر سے غرا کر بولی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، ہیری ہکلا گیا۔ ڈڈلی کی سالگرہ وہ کیسے بھول گیا تھا؟ ہیری دھیرے سے بستر سے باہر نکلا اور اپنی جرابیں ڈھونڈنے لگا جو اسے بستر کے نیچے سے مل گئیں۔ ایک جراب میں مکڑی گھسی ہوئی تھی جسے نکالنے کے بعد اس نے جرابیں پہن لیے۔ ہیری کو مکڑیوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی تھی، کیونکہ سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے اس چھوٹے سے گودام نما الماری میں ڈھیر ساری مکڑیاں بھی اس کے ہمراہ رہتی تھیں۔ وہ انہی مکڑیوں کے بیچ میں چھوٹے سے میلے بستر پر سوتا تھا۔ جب اس نے سونے والا لباس اتار کر گھر کے کپڑے پہن لیے تو وہ ہال سے ہوتا ہوا باورچی خانے میں پہنچا۔ ڈڈلی کی سالگرہ کے ڈھیر سارے تحفوں کے نیچے میز تقریباً پوری طرح سے چھپ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈڈلی کو وہ نیا کمپیوٹر مل گیا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور رنگین ٹیلی ویژن مل گیا تھا اور ریسنگ بائک بھی۔ ڈڈلی ریسنگ بائک کیوں کر چاہتا تھا؟ یہ ہیری کے لیے ایک گہرا راز تھا، کیونکہ ڈڈلی بہت موٹا تھا اور ورزش سے بے حد نفرت کرتا تھا جب تک اس میں کسی کو مکہ مارنا شامل نہ ہو۔ مکے رسید کرنے کے لیے ڈڈلی کا پسندیدہ تھیلا ہیری ہی تھا، حالانکہ وہ اس کی پکڑ میں بہت کم آ پاتا تھا۔ ہیری بظاہر بھونت اور بھولا بھالا دکھائی دیتا تھا، مگر حقیقت میں بے حد ذہین اور پھرتیلا لڑکا تھا۔ شاید اندھیرے گودام میں رہنے کا باعث تھا کہ ہیری اپنی عمر کے لحاظ سے دبلا اور چھوٹا رہ گیا تھا، مگر وہ سچ مچ جانتا تھا اس سے بھی زیادہ دبلا اور چھوٹا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت ڈڈلی کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور ڈڈلی اس سے 4 گنا موٹا تھا۔ ہیری کا چہرہ دبلا تھا، گھٹنے گانٹھ دار، بال سیاہ اور آنکھیں چمکدار سبز تھیں۔ وہ گول فریم والی اینک پہنتا تھا جس کے شیشے کے عدسوں پر بہت سی گھسیٹیں لگی ہوئی تھیں اور فریم کئی جگہ سے سیلو ٹیپ سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ ڈڈلی اس کی ناک پر اکثر مکہ مارا کرتا تھا۔ ہیری کو اپنی شکل و صورت میں صرف ایک ہی چیز پسند تھی،
माथे पर बना हुआ बहुत पतला सा निशान, जो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता था जैसे वहां पर बर्क गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तभी से वो इस निशान को देख रहा था, और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने आंटी पतोनिया से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर यह निशान कैसे बना था। उस कार के हादसे में जिसमें तुम्हारे माँ बाप चल बसे थे, उन्होंने बताया था। और हाँ, आइंदा कोई सवाल मत पूछना, आइंदा सवाल मत पूछना। यह डर्सली घराने में पुरसुकून जिंदगी बसर करने का पहला कायदा था। जब हैरी नाश्ते को पलट रहा था तो अंकल वर्नन बावर्ची खाने में दाखिल हुए। बालों को कंघा करके उन्हें संवारो। वो अजीब से अंदाज से गुर्राए। ऐसा लगा जैसे कोई बड़े मुंह वाला कुत्ता जोर से भौंका हो। शायद इस तरह उन्होंने हैरी को सुबह बखैर कहा था। हफ्ते में एक बार अंकल वर्नन अपने अखबार के ऊपर से ज़रूर झांकते थे और खूब वावेला मचाया करते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे अब हजामत की ज़रूरत है। उसकी जमात में पढ़ने वाले बाकी बच्चों के साल भर में जितनी बार हजामत होती थी, उन सबको आपस में मिला भी दिया जाए तो भी हैरी की हजामत ज़्यादा बार करवाई जाती थी। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ा करते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो हैरी नाश्ते के लिए अंडे तल रहा था। डडली काफ़ी हद तक अंकल वर्नन से मुशाबिह था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी धंसी हुई गर्दन, छोटी भीगी हुई नीली आंखें, जसामत में कुछ ज़्यादा ही फरबा, और सुनहरे बाल जो उसके भारी भरकम सर पर चिपके हुए मालूम होते थे। आंटी पतूनिया अक्सर कहा करती थी, डडली बिल्कुल नन्हे फरिश्ते की मानिंद दिखाई देता है, जबकि हैरी अक्सर सोचता था डडली तो बिल्कुल गेंडे की मानिंद मालूम होता है जिसे सर पर बालों की विग पहना दी गई हो। भला इसमें फरिश्तों वाली कौन सी बात है। हैरी ने तेजी से अंडे और नाश्ते की प्लेटें मेज पर सजा दी। यह कोई आसान काम नहीं था क्योंकि मेज पर जगह बेहद कम थी। इस दौरान डडली अपने तोहफों की तादाद गिनने में मसरूफ दिखाई दिया। जो ही वो इस काम से फारिग हुआ तो उसका चेहरा उतर सा गया और गुस्से की लहर फुंकारती हुई दिखाई दी। 36, उसने अपने माँ और बाप की तरफ देखते हुए कहा। यह तो गुज़िश्ता साल से भी 2 कम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मार्ज आंटी के तोहफे को तो गिना ही नहीं। देखो, वो मम्मी डैडी के बड़े तोहफों के नीचे छुपा हुआ है। आंटी पतूनिया लाड भरे लहजे में बोली। ठीक है, तो ये सब 37 हो गई, डडली ने कहा, और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता चला गया। हैरी को लगा कि डडली का ढोंग अब शुरू होने ही वाला है, इसलिए उसने खाने को अपने मुंह में तेजी से ठूंसना शुरू कर दिया। जिस कदर मुमकिन था वो अपना मुंह भरता चला गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि डडली किसी भी वक्त मेज़ को उल्टा सकता था और फिर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इनमें कुछ तोहफे गुज़िश्ता साल के तोहफों से बड़े और कीमती हैं, अंकल वर्नर ने मुस्कुराते हुए उनसियत से कहा। डडली के नथने फूलने पिचकने लगे। बहरहाल आंटी पतोनिया खतरे की घंटी को महसूस कर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से बोल पड़ी। हम जब बाहर सैर के लिए जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे खरीद लेंगे। ये कैसा रहेगा मेरे प्यारे बेटे? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है ना? डडली ने एक पल के लिए सोचा। यह मुश्किल काम था। तो मेरे पास 37 हैं और 2 मिलाकर ये हुए 37 और 2। बिल आखिर वो धीमे से लहजे में बोला। 39 मेरे बच्चे। आंटी पतूनिया ने उसकी मुश्किल आसान कर डाली थी। ओह हाँ, 39। डडली धम से कुर्सी पर बैठता चला गया और उसने अपने सबसे करीब पड़े तोहफे पर झपटा मारा। हाँ, ये ठीक है। नन्हा बदमाश अपने हिस्से की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है। बिल्कुल अपने डैडी पर गया है। वाह मेरे बेटे, वाह डडली, अंकल वर्नन ने डडली के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी और आंटी पतोनिया फ़ोन सुनने के लिए चली गईं, जबकि हैरी और अंकल वर्नन इस दौरान डडली को तोहफे खोलते देखते रहे, जिनमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा,
रिमोट कंट्रोल वाली हवाई जहाज़, 16 नई कंप्यूटर वीडियो गेम्स और वीसीआर शामिल था। जब वो एक सुनहरी कलाई की घड़ी का रिबन खोल रहा था, उसी वक्त आंटी पतोनिया फ़ोन सुनकर वापस आईं। उनके चेहरे पर गुस्से और परेशानी के मिले जुले आसार दिखाई दे रहे थे। बुरी खबर है वर्नन, वो जल्दी से बोली। मिसेस फिग की टांग टूट गई है, वो इसे पास नहीं रख सकती। आंटी पतोनिया ने हैरी की तरफ देखकर सर झटकते हुए इशारा किया। दहशत के मारे डडली का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन हैरी का दिल तो बिल्लियां उछालने लगा। हर साल डडली की सालगिरह के मौके पर अंकल और आंटी हमेशा डडली और उसके किसी करीबी दोस्त को हमराह लेकर बाहर घूमने निकल जाया करते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिर किसी फिल्म पर। और हर साल हैरी को मिसेस फिग नाम की एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहां जाने से बुरी तरह चिढ़ता था। वहां पूरे घर में बंद गोभी की महक रहती थी और मिसेस फिग हर बार उसे जबरदस्ती उन सब बिल्लियों की तस्वीर दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा? आंटी पतूनिया ने फिक्रमंदी से सवाल किया। वो हैरी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे उसी ने इस पागल बुढ़िया की टांग तोड़ डाली हो। हैरी अच्छी तरह जानता था कि यह खबर सुनकर उसे अफसोस का इजहार करना चाहिए, मगर यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसे यह सोचकर बड़ी मुसर्रत हो रही थी कि अब उसे 1 साल तक टबलस, स्नोई, मिस्टर पॉज और टिफनी को नहीं देखना पड़ता था। इस बारे में हम मार्च को फ़ोन कर सकते हैं, अंकल वर्नर ने एक तजवीज़ पेश की। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ी की बातें मत करो वर्नन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो हैरी से सख्त नफरत करती हैं। आंटी पतोनिया घूरते हुए गुर्राईं। मिस्टर और मिसेस डर्सली अक्सर हैरी के बारे में इसी तरह से बातें करते थे, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं, या फिर वो कोई बहुत ही कम अकल और समाज से खाली फ़र्द हो जो उनकी चीखो पुकार बिल्कुल समझ नहीं सकता हो, जैसे वो कोई गूंगा बहरा हो। और उसका नाम क्या है, वो जो तुम्हारी सहेली है? हाँ, वोनी, अंकल वर्नन चहके। वो माजूरका में छुट्टियां मनाने गई हैं, आंटी पतोनिया होठ काटती हुई बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाइए, हैरी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। कम से कम आज के दिन तो वो टेलीविज़न पर जो चाहेगा देखेगा और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकेगा। आंटी पतोनिया का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी साबित लीमू निगल लिया हो। और जब हम वापस लौटेंगे तो हमें ये पता चले कि घर तबाह बर्बाद हो चुका है, वो गुर्राईं। मैं घर को बम से तो नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने मुंह बसोर कर कहा, मगर किसी ने भी उस पर तवज्जह देना मुनासिब नहीं समझा। एक काम करते हैं, इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, आंटी पतोनिया ने धीमे अंदाज में कहा, और वहां उसे कार में छुपा देंगे। कार बिल्कुल नहीं है, मैं उसे कार में तन्हा नहीं छोड़ सकता पतोनिया, अंकल वर्नन जल्दी से बोले। उनका भारी भरकम सर नफ़ी में झूल रहा था। उसी वक्त डडली गला फाड़कर रोने लगा। सच तो यही था कि वो रो नहीं रहा था, उसे सचमुच रोए हुए तो बरसों बीत चुके थे। डडली अच्छी तरह जानता था कि अगर वो मुंह बसोरकर और हलक फाड़कर रोने जैसी आवाज़ निकालेगा, तभी उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश को फौरन पूरा कर देगी। और ये सच ही तो था। मेरे प्यारे बच्चे, मिसेस डर्सली के चेहरे पर एकदम ममता का जोश बिखर सा गया। मम्मी अपने होनहार बेटे की सालगिरह को यूं बर्बाद नहीं होने देंगी। यह कहकर मिसेस डर्सली ने पहाड़ जैसे डडली को अपनी बाहों के हिसार में भर लिया। मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे साथ चले, डडली जोरदार किस्म की बनावटी सिसकियां भरते हुए चीखा। वो हमेशा हर चीज़ गड़बड़ कर देता है। उसने अपनी माँ की बाहों के बीच में से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाने की कोशिश की। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बज उठी। उफ खुदाया, वो लोग पहुंच गए हैं, आंटी पतोनिया हड़बड़ाकर बोली। और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पैरिस पोलकस अपनी माँ के साथ अंदर आया। पैरिस एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पैरिस ही
مار کھانے والے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر رکھتا تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی ڈڈلی نے رونے کا ڈھونگ فوراً بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہیری کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسز ڈسلی کی کار میں پیرس اور ڈڈلی کے ہمراہ عقبی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار چڑیا گھر کی سیر کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی آنٹی اور انکل کو یہ سجائی دے نہیں پایا کہ اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے، لیکن چلنے سے چند ہی پل پہلے انکل ورنن ہیری کو ایک کونے میں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لڑکے، انکل ورنن نے اپنے بڑے ارغوانی چہرے کو ہیری کی آنکھوں کے بالکل قریب لا کر غراتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی بھی خرافات کی، کوئی بھی، تو میں تمہیں اس الماری میں کرسمس تک بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ میں کچھ نہیں کروں گا، ہیری نے پر یقین انداز میں کہا، قسم سے۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ انکل ورنن نے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں کیا تھا، اور پھر ڈسلی گھرانے کو یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ چیزیں کبھی نہیں کی۔ اس کی باتوں پر کوئی بھی کبھی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ ہیری کے ساتھ اکثر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، جن کو وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا تھا کہ آخر یہ سب اسی کے ساتھ کیوں کر ہوتا تھا۔ ایک بار تو یوں ہوا، آنٹی پتونیا یہ دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئیں کہ ہیری جب بھی بال ترشوا کر گھر واپس لوٹتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے حجام نے اس کے بالوں کو چھوا تک نہ ہو۔ یہ دیکھ کر آنٹی پتونیا جھنجلا گئیں اور غصے کے عالم میں باورچی خانے سے قینچی اٹھائی اور ہیری کے بال اس قدر چھوٹے کاٹ ڈالے کہ وہ لگ بھگ گنجا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آنٹی پتونیا نے صرف اس کے ماتھے پر سامنے کی ایک لٹ چھوڑ دی تھی تاکہ اس کے ماتھے پر بھیانک دکھائی دینے والا برق نما نشان چھپ سکے۔ ڈڈلی تو ہیری کو دیکھ کر ہی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ اس رات تو ہیری کو یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آ پائی کہ اگلے دن اسکول میں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر تو ویسے بھی بچے اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں پر اور سیلو ٹیپ لگے ہوئے چشمے کو دیکھ کر اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے بال اتنے ہی بڑھ چکے تھے جتنے کہ آنٹی پتونیا کی موزیکا خیز حجامت سے پہلے بڑے ہوئے تھے۔ اس بات پر اسے ایک ہفتے تک الماری میں قید رہنے کی سزا بھگتنا پڑی، حالانکہ اس نے یہ سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ اسے کیا معلوم اس کے بال اتنی جلدی کیسے بڑھ گئے ہیں۔ ایک بار آنٹی پتونیا اسے ڈڈلی کا پرانا اور بدنما دکھائی دینے والا سویٹر پہنانے کی کوشش کر رہی تھیں، جو بھورے رنگ کا تھا اور اس پر نارنگی رنگ کے بھوندنے سے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سر پہ سویٹر ڈالنے کی جس قدر کوشش کرتی تھیں، سویٹر کا سوراخ اسی قدر تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اس قدر تنگ ہو گیا کہ کسی دستانے کی مانند اس میں ہاتھ تو گھسایا جا سکتا تھا، مگر اسے ہیری کے سر میں نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ بالآخر آنٹی پتونیا نے تنگ آ کر یہی نتیجہ نکالا کہ سویٹر یقیناً دھلائی کے باعث سکڑ گیا ہوگا، اور ہیری کو اس بات سے بڑی طمانینت ملی کہ اسے سزا نہیں دی گئی تھی۔ ایک بار تو ہیری بڑی پریشانی میں پڑ گیا جب وہ اسکول کے باورچی خانے کی چھت پر گیا۔ ڈڈلی کا گینگ ہر دن کی طرح اس دن بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور باقی لڑکوں کے ساتھ ساتھ خود ہیری بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بلند و بالا چمنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیری کی پرنسپل نے نہایت غصے کے عالم میں انکل ڈرسلی کو شکایت کا خط لکھا تھا، جس میں درج تھا کہ ہیری اسکول کی بلند عمارتوں پر چڑھ رہا تھا، جو کہ کسی بھی بچے کے لیے نہایت خطرناک حادثے کا موجب ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہیری نے صرف چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ باورچی خانے کے باہر پڑے ہوئے کوڑے دان کو محض پھلانگ کر پار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر انکل ورنن کو یہ صفائی اس وقت دینے کی کوشش کی تھی جب اسے سیڑھیوں تلے گودام میں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ شاید تیز ہوا کے کسی جھونکے نے اس کی چھلانگ کو درمیان سے اچک لیا ہوگا اور اسے چمنی پر پہنچا دیا ہوگا، مگر آج کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ڈڈلی اور پیرس کے ساتھ دن گزارنا بھی بڑی مشکل بات تھی، بشرطے کہ وہ جگہ اسکول، اس کی الماری یا بند گوبھی کی بدبو سے بھری مسز فک کی بیٹھک نہ ہو۔
गाड़ी चलाते हुए अंकल वर्नन आंटी पतोनिया को सबके सामने कोस रहे थे। झिंझलाकर शोरगुल मचाना उनका महबूब मशगला था। दफ्तर के लोग और हैरी, मजालिस और हैरी, बैंक का अमला और हैरी, ये कुछ उनके मरगूब मौज़ूआत थे। आज सुबह का मौजू मोटरसाइकिल और हैरी था। जब एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे निकल गई तो वो झिंझला उठे। नौजवान आवारा लोग ये दीवानों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने एक बार ख्वाब में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आया तो वो लाशऊरी अंदाज में बोलता चला गया। वो हवा में उड़ रही थी। अंकल वर्नन ने हैरी की बात सुनकर लगभग अगली कार से टक्कर मार दी। उन्होंने बमुश्किल पीछे की तरफ गर्दन मोड़ते हुए शोलाबार निगाहों से हैरी को घूरा। उस वक्त उनका चेहरा किसी बड़े चुकंदर की तरह दिखाई दे रहा था और गाल पर मूंछें फड़कती हुई महसूस हो रही थीं। लड़के, मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती। अंकल वर्नन की गरजती हुई आवाज़ गाड़ी में गूंजी। उसी वक्त गाड़ी में डडली और पैरिस की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। मैं जानता हूं मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकती, हैरी ने जल्दी से कहा। यह तो बस एक ख्वाब था। लेकिन हकीकत यह थी कि वो अब सोच रहा था कि काश उसने ये नहीं कहा होता, क्योंकि डर्सली घराना सवाल पूछने से भी कहीं ज़्यादा इस बात से चिढ़ता था कि उनकी समात में हैरी का कोई ऐसा जुमला पड़े जिसमें हैरी उन्हें यह बता रहा हो कि कोई चीज़ इस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसे कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो ख्वाब में या फिर कार्टून फिल्म में ही क्यों ना हो रही हो। शायद उन्हें ऐसा यकीन था कि इस तरह से उसके दिमाग में खतरनाक ख्यालात औद कर आएंगे। आज रोशन और सुहानी इतवार के बाइस चिड़ियाघर में कुछ ज़्यादा ही हुजूम था। मुख्तलिफ घराने अपने बच्चों को सैर कराने के लिए वहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मिस्टर डसली ने चिड़ियाघर के दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी हुई वैगन से डडली और पैरिस को उम्दा किस्म की बड़ी चॉकलेटी आइसक्रीम खरीद कर दी, इससे पहले कि वो वहाँ से हैरी को साथ लिए हट पाते। वैगन में बैठी हुई खूबसूरत खातून ने मुस्कुराते हुए हैरी से पूछ लिया था कि बेटा आपको क्या चाहिए। इसीलिए मिस्टर डसली को अपना मन मारते हुए हैरी के लिए भी खरीदारी करना पड़ गई। उन्होंने एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम खरीद कर हैरी के हाथ में थमा दी। हैरी ने लेमन आइसक्रीम को चूसते हुए यह सोचा कि यह भी कोई बुरी नहीं। उसी वक्त उसकी नज़र एक गोरिल्ले पर जा पड़ी जो अपना सर खुजा रहा था और उसकी शक्ल सूरत डडली से काफ़ी हद तक मुशाबह थी। महज फ़र्क इतना था कि गोरिल्ले के बालों का रंग डडली की तरह सुनहरा नहीं था। काफ़ी तवील अरसे के बाद हैरी की सुबह इतनी शानदार गुजरी थी। वो इस बात का ख़ास ध्यान रख रहा था कि डर्सली घराने से थोड़ी दूर ही रहे, ताकि डडली और पैरिस जो दोपहर के खाने तक जानवरों को देख देख कर बेजार हो रहे थे, कहीं उसे तख्ता मश्क बनाने की पसंदीदा मशगले का आगाज़ ना कर दें। उन्होंने चिड़ियाघर में मौजूद रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। उसके बाद एक बार फिर डडली ने हंगामा खड़ा करने के लिए ढोंग शुरू कर डाला, क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी। इस पर अंकल वर्नन ने उसे एक और आइसक्रीम खरीद कर दी और हैरी को पहली वाली ख़त्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में यह सोचा कि उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। दोपहर के खाने के बाद वो लोग चिड़ियाघर के सांप घर में चले आए। यहाँ ठंडक और अंधेरा छाया हुआ था, जबकि दीवारों पर लगी खिड़कियों पर किसी कदर रोशनी मौजूद थी। सांप घर में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिनके सामने शीशे की दीवार लगाई गई थी। वहाँ पर शीशे के पीछे कई तरह की चिपकलियाँ और सांप मौजूद थे, जो अपने अपने खानों में लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसलते और चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। डडली और पैरिस वहाँ मौजूद सबसे जहरीले और आदमी को लिपट कर चकनाचूर कर देने वाले बड़े अजदहे को देखने की ख्वाहिशमंद थे। अब से पहले इन दोनों ने ऐसे अजदहे टेलीविज़न पर ही देखे थे। थोड़ी सी कोशिश के बाद डडली ने वो कमरा ढूंढ निकाला था जिसमें एक बड़ा और मोटा अजदहा मौजूद था। वो इस कदर लंबा था कि अंकल वर्नन की कार को अपने जिस्म में 2 बार लपेट सकता था। अगर वो अपना बल कसता तो यकीनन नई नवेली कार
کسی کھٹارا صندوق میں بدل کر چکناچور ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا کرنے کے ارادے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ڈڈلی شیشے پر اپنی ناک گڑا کر کھڑا رہا اور اژدہے کی چمکدار بھوری کنڈلیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے جگاؤ، اس نے باپ کی طرف دیکھ کر جھلاتے ہوئے کہا۔ انکل ورنن نے شیشے پر دھیمی سی ٹک ٹک کی، لیکن اژدہا اپنی جگہ سے ذرا نہیں ہلا۔ ایک بار اور کرو، ڈڈلی نے حکم جماتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈسلی نے عمدگی کے ساتھ اپنی انگلیوں کی پشت سے شیشے کی دیوار کو دھیمے انداز میں بجایا۔ شیشے میں دھیما سا چھناکا ہوا، مگر اژدہا پہلے کی طرح اپنی نیند میں مست رہا۔ ڈڈلی نے دونوں ہاتھوں سے خود بھی شیشے کو بری طرح بھنبوڑا۔ مسٹر ڈسلی لمحہ بھر کے لیے گھبرا گئے تھے۔ شاید انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ ڈڈلی کے جنون کے باعث شیشے کی دیوار ٹوٹ کر کرچی کرچی نہ ہو جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ شیشے کی دیوار ٹوٹی اور نہ ہی اژدہا اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ کتنا بیزار کن ہے، ڈڈلی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اور پھر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیری شیشے کی دیوار کے سامنے چلا آیا۔ وہ اژدہے کو گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ کوئی تعجب نہیں تھا کہ بیچارہ اژدہا اس بیزار کن ماحول میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا، سوائے ان تماشائی لوگوں کے جو دن بھر اسے تنگ کرتے رہتے تھے اور شیشے کی دیوار پر اپنی انگلیاں ٹھوسنے لگتے تھے۔ یہ تو سیڑھیوں تلے الماری کو بیڈ روم بنانے سے بھی برا تھا، جہاں اکلوتی مہمان آنٹی پتونیا تو ہوتی تھی جو اسے جگانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ کم از کم ہیری کو پورے گھر میں گھومنے کی تو آزادی حاصل تھی۔ اژدہے نے اچانک اپنی چھوٹی چمکدار آنکھیں کھولیں، پھر اس نے دھیرے، بہت دھیرے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ اس کی چمکدار آنکھیں ہیری کی آنکھوں کے برابر آ چکی تھیں۔ اچانک اس نے ہیری کو آنکھ ماری۔ ہیری ہڑبڑا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ گھبرا کر جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اژدہے کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس نے جواباً آنکھ مار دی۔ اژدہے نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکل ورنن اور آنٹی پتونیا کی طرف اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز کر لیں۔ اس نے ہیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میرے ساتھ پورا دن یہی کچھ ہی تو ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ہیری شیشے کی دوسری طرف سے بڑبڑایا۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی یقین نہیں تھا کہ اژدہا اس کی آواز کو سن سکتا تھا۔ اس سے یقیناً تمہیں بے حد چڑ ہوتی ہوگی۔ اژدہے نے تیزی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہیری نے ایک بار پھر آس پاس دیکھا۔ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے بے دھیانی سے سوال کیا۔ اژدہے نے اپنی دم کو اٹھا کر شیشے کی باہر لگی ہوئی تختی کی طرف مارا۔ ہیری نے سر موڑ کر اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا، دنیا کا سب سے بڑا آسرہ اژدہا، برازیل۔ کیا وہاں پر اطمینان بخش زندگی تھی؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ اژدہے نے ایک بار پھر اسی تختی کی طرف اپنی دم مار کر اشارہ کیا۔ ہیری نے سر اٹھا کر وہاں دوبارہ دیکھا۔ یہ اژدہا چڑیا گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم کبھی برازیل میں نہیں رہے، ہیری نے خود کلامی کے عالم میں کہا۔ جیسے ہی اژدہے نے اپنا سر ہلایا تو ہیری کو پیچھے سے ایک کان پھاڑ آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ ڈڈلی، مسٹر ڈسلی، جلدی سے ادھر آئیے اور اس اژدہے کو دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پیرس کی سنسناتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ ڈڈلی جس قدر تیزی سے آ سکتا تھا وہ اژدہے کی طرف لڑکتا گرتا ہوا آیا۔ یہاں سے دور ہٹو، ڈڈلی نے ہیری کی پسلیوں میں بھاری بھرکم گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک حملے کے باعث ہکا بکا ہیری پتھریلے فرش پر دھڑام سے جا گرا۔ وہ پسلیوں کے درد سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی ہی ساعت میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پل پہلے تک پیرس اور ڈڈلی شیشے کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اندر جھانک رہے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ دہشت سے چیختے ہوئے پیچھے کی سمت میں اچھل پڑے۔ ہیری تکلیف کے مارے دوہرا تھا، مگر ان کے چہروں پر چھائی دہشت کو دیکھ کر
اپنی تکلیف کو بھول گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اژدھے کے سامنے والی شیشے کی دیوار غائب ہو چکی تھی۔ اژدھا اب تیزی سے اپنی کنڈلی کے بل کھول رہا تھا اور فرش پر پھسلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر پورے سانپ گھر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ بچے دہشت زدہ نظروں سے اژدھے کو دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو کھینچتے گرتے پڑتے ہوئے سانپ گھر سے باہر دوڑتے چلے گئے۔ سانپ گھر کا چھوٹا سا دروازہ اس ہجوم کو راستہ دینے کے لیے ناکافی تھا۔ ہر کوئی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اژدھا تیزی سے سرسراتا ہوا ہیری کی طرف بڑھا تو ہیری قسم کھا سکتا تھا کہ اس نے اژدھے کو دھیمے سے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا، برازیل، میں آ رہا ہوں، شکریہ دوست۔ مگر شیشے کی حفاظتی دیوار کہاں گئی؟ سانپ گھر کا نگران خود سکتے کی سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سے کڑکدار میٹھی چائے کا کپ بنا کر آنٹی پتونیا کو دیا تھا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پیرس اور ڈڈلی چڑیا گھر کے منتظمین کی لاپرواہی پر اناپ شناپ بک رہے تھے۔ جہاں تک ہیری نے دیکھا تھا، اژدھے نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی دم کو مذاقاً ان کے پیروں پر پٹکی تھی، لیکن جب وہ انکل ورنن کی کار میں واپس لوٹے تو ڈڈلی انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح اژدھے نے اس کے پیر میں لگ بھگ کاٹ ہی لیا تھا، اور پیرس قسم کھا رہا تھا کہ اژدھے نے اسے دبوچ کر ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن کم از کم ہیری کے لیے سب سے بری بات وہ تھی جو پیرس نے بعد میں کہی تھی۔ جب پیرس کسی قدر پرسکون ہو گیا اور کار کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تو پیرس دھماکے کے انداز میں بولا، میں نے خود دیکھا ہیری اژدھے سے باتیں کر رہا تھا، ہے نا ہیری؟ انکل ورنن نے تب تک انتظار کیا جب تک پیرس ان کے گھر سے رخصت نہیں ہو گیا۔ ان کے بعد وہ ہیری پر جم کر برسے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے منہ سے لفظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائے، جاؤ الماری، وہیں رہو، کوئی کھانا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کرسی پر گر پڑے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ آنٹی پتونیا کو فوراً بھاگ کر ان کے لیے پانی کا ایک گلاس لانا پڑا۔ ہیری کافی دیر تک اپنی اندھیری الماری میں دبکا بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، کاش اس کے پاس گھڑی ہوتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کتنے بج رہے تھے، اور اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرسلی گھرانہ اس وقت سو گیا ہوگا یا نہیں۔ جب تک وہ سو نہیں جاتے تب تک وہ باورچی خانے میں جا کر چوری سے کچھ کھانے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے۔ جہاں تک اسے یاد تھا 10 تکلیف دہ سال۔ وہ تب سے یہاں رہ رہا تھا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے والدین کی موت کے وقت وہ بھی کار ہی میں موجود تھا یا نہیں۔ کئی بار جب وہ الماری میں لیٹے ہوئے طویل گھنٹوں کے دوران اپنی یادداشت پر زور ڈالتا تھا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا تھا، چکا چوندھ کر دینے والی شوق سبز روشنی اور ماتھے میں شدید تیز درد۔ اس نے اس منظر پر یقین کر لیا تھا کہ یہی ایکسیڈنٹ ہوگا، حالانکہ اسے یہ کبھی سمجھ نہیں آ پایا تھا کہ اتنی ساری سبز روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین کی صورت تک یاد نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے انکل آنٹی ان کے بارے میں کبھی بات کرتے تھے۔ کسی قسم کا سوال پوچھنے پر بہت پہلے ہی اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ڈرسلی گھر میں اس کے والدین کی ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ جب ہیری چھوٹا تھا تو اکثر خواب دیکھا کرتا تھا کہ کوئی انجان رشتہ دار اسے یہاں سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ڈرسلی گھرانے کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کئی بار اسے ایسے لگتا تھا، یا شاید یہ اس کا دل کہتا ہو، جیسے سڑک پر جا رہے اجنبی لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ بڑے عجیب قسم کے اجنبی تھے۔ ایک بار جب وہ آنٹی پتونیا اور ڈڈلی کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے بازار گیا تو ارغوانی ہیٹ پہنے ایک پستہ قد آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ آنٹی پتونیا نے تیش کے عالم میں ہیری سے دریافت کیا تھا کہ کیا وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا تھا۔
اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اس دکان سے بنا خریداری کیے ہی باہر نکل آئی تھیں۔ اسی طرح ایک بار سر سے پاؤں سبز لباس میں ملبوس ایک مجنون دکھائی دینے والی بڑھیا نے بس میں اس کی طرف دیکھ کر بڑی مسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلایا تھا۔ بہت لمبے ارغوانی کوٹ میں ملبوس گندے سے ایک شخص نے تو ایک دن سڑک پر ہیری سے اس طرح ہاتھ ملایا تھا جیسے یہ مصافحہ اس کے لیے نہایت فرحت بخش ہو۔ پھر وہ بنا کچھ کہے ہیری کو حیرت میں گم چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا۔ ان سبھی لوگوں کے بارے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس پل ہیری انہیں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ جانے کیوں غائب ہو جاتے تھے۔ اسکول میں ہیری کا کوئی دوست نہیں تھا۔ سب بچے بخوبی جانتے تھے کہ ڈڈلی کا گینگ ڈھیلے ڈھالے پرانے کپڑے اور ٹوٹا چشمہ پہننے والے ہیری پوٹر سے نفرت کرتا تھا، اور کوئی بھی جان بوجھ کر ڈڈلی کے گینگ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔